میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، یوتھ آف آشولیہ ینگسٹر آف بنگلہ دیش، مہان اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت، اس سندر، اس بیوٹیفل واعظ محفل میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو بیٹھنے کی، دیکھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والی ذات، سمندروں کو بہا دینے والی ذات، آسمانوں کو بلند کرنے والی ذات، زمین کو بچھا دینے والی ذات، وہ ذات یکتا ہے، وہ ذات ایک ہے، وہ ذات اکلوتی ہے۔ اس ذات کا کوئی ثانی نہیں، اس ذات کا کوئی شریک نہیں۔ وہ مالک الملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بڑی بابرکت ذات ہے کہ جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو، ساری کائنات والوں کو پیدا کیا، اسی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کسی مقصد، کسی مشن اور اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ مہان اللہ رب العزت نے اپنی جب تعریف کری تو سب سے پتم انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات اس ذات کے لیے گئی کہ جو سارے عالم کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر وہ ذات کون ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ ذات جو نہایت رحم کرنے والی ہے، بڑی مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، وہ ذات جو قیامت والے دن کا مالک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا، ہم اور آپ اس کی مخلوقات میں ایک مخلوق ہیں جو انسان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ انسانوں کے علاوہ اللہ رب العزت کے لاکھوں نہیں بلکہ کوٹی کوٹی مخلوقات ہیں۔ کئی ساری مخلوقات ایسی ہیں جو زمین کے اوپر بستی ہیں، کئی ساری مخلوقات ایسے ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے، کئی ساری مخلوقات ایسی ہیں جو سمندر کے اندر ہیں، کئی ساری مخلوقات ایسے ہیں جو آسمانوں کے اوپر ہیں، کئی ساری مخلوقات ایسے ہیں جو پہاڑوں کے اوپر ہیں، کئی ساری مخلوقات ایسی ہیں جو غاروں کے اندر ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات والوں کے سامنے، ساری کائنات والوں سے جتنی مخلوقات ہیں، سب سے زیادہ جس مخلوق کو اللہ رب العزت نے رسپیکٹ دیا، شمن دیا، وہ مخلوق انسان کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے رکھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ رب العزت نے اس وقت فرشتوں سے کہا کہ میں بنیاد اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے رب سے کوشچن کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو بنانے والے ہیں جو کہ زمین پر فساد میں چائے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی، خون خرابہ کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تو آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ رب نے بڑے سندر کے ان کو کہا
قال انی اعلم ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ رب العزت نے ان کو آنسر دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہی سے انسان کے بنیاد رکھنے کے ارادے کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، پھر یہی کوشچن آنسر چلتے چلا گیا۔ اس کے بعد جب کوشچن آنسر کمپلیٹ ہوا تو اللہ رب العزت نے آرڈر کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی سب سے پتم مانوش کی بنیاد رکھی تو ان کو آرڈر کیا سجدہ کرنے کا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے رب کے اس آرڈر کو ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے بن گیا۔ رب نے اس کو سزا دی، قال فخرج، رب نے کہا نکل جا، گیٹ آؤٹ، منہا فانک رجیم، تو ددکارا ہوا ہے، وان علیک اللعنت الی یوم الدین، کل قیامت والے دن تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے سب سے پتم اس کا شکریہ کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، پھر دوسرا شکریہ کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، پھر تیسرا شکریہ کہ مجھے اور آپ کو اس نے شش نبی، آدر والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے امت میں پیدا کیا۔ اب ذرا میری بات کو سمجھیے گا، حضرت آدم سے لے کر اللہ کے آخری شش نبی تک 1,24,000 1,24,000 پروفٹ اس دنیا میں تشریف لائے۔ سارے پیغمبر کی بات، سارے پیغمبر کا میسج ایک تھا، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی سنتان اور اس کا کوئی والد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی پریوار نہیں۔ سارے پیغمبر نے اسی میسج کو لے کر پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کو بھیجا گیا، وہاں پر وہ جا کر اس پیغام کو انہوں نے عام کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر ان کے 2 سنتان تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل کو اللہ نے رائٹ وے پر رکھا اور قابیل کو اللہ نے رانگ وے کے اوپر رکھا۔ یہی سلسلہ چلتے چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی 2 کیٹیگری بنی۔ ایک کیٹیگری جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت تبلیغ کو ایکسپٹ کیا، وہ سوار ہو گئے کشتی کے اوپر۔ دوسری کیٹیگری جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کیٹیگری، اس ٹیم والوں کو طوفان نوح میں غرق کر دیا۔ قوم سمود کا بھی سیم حال تھا، قوم لوط کا بھی سیم حال تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور میں بھی سیم حال تھا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی سیم 2 ٹیمیں بنی، ایک کیٹیگری فرعون کی، دوسری ٹیم حضرت موسیٰ کی۔ وہی چیز چلتی چلی گئی، ایک راستہ رائٹ وے کا، دوسرا راستہ رانگ وے کا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی سیم کوشش کی گئی، پھر حضرت عیسیٰ کو وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے ان کے سارے مشن کو ناکام کر کر ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب ذرا میری بات کو سمجھیے گا، سارے نبی آئے لیکن سب کی نبوت ختم ہو گئی، سب نبیوں پر جو جو کتاب نازل کی گئی سب کی کتاب ختم ہو گئی، لیکن جب نمبر میرے آپ کے آخری پیغمبر، شش پیغمبر، آدر والے پیغمبر، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، سید المذنبین، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، شمس العلا، محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کو جب اللہ رب العزت نے ان کا جنم ہوا، ساری کائنات کو اللہ نے روشن کر دیا۔ میرے نبی کا جنم ہوا، میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے، میرے نبی کا جنم ہوا، میرے نبی کی انگلی اس طرح آسمان پر اٹھی ہوئی تھی، میرے نبی کا جنم ہوا، اللہ رب العزت نے روم و فارس کی آنکھ کو بجھا دیا۔ میرے نبی کا جنم ہوا، ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے روشن کر دیا۔ پھر اللہ نے اپنے شش نبی سے اتنا آدر کیا کہ اپنے شش نبی کو سب سے آگے رکھ کر امام الانبیاء بنایا۔ میرے نبی امام ہے، 1.25 لاکھ پروفٹ، 1 لاکھ 1.25 لاکھ پروفٹ وہ میرے نبی کے پیچھے مقتدی ہے۔ پھر میرے رب نے اپنے شش نبی کو پوری دنیا کی ساری چیزوں کو میرے نبی کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان سارے پیغمبروں کو کسی کے پاس 2 معجزات تھے، کسی کے پاس 3 معجزات تھے، کسی کے پاس 4 معجزات تھے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس 2 معجزات، حضرت موسیٰ کے پاس 2 معجزات، لیکن میرے نبی کو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کے معجزات کو میرے نبی کو دے دیا۔ میرے نبی کو جب کفار مشرکین نے چیلنج کیا، میرے نبی نے چاند کو ایسے اشارہ کر دیا، رب کائنات نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میرے نبی نے برتن کے اوپر اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا، رب کائنات نے پورے قافلے والوں کے لیے کھانے کو کافی کر دیا۔ ابو جہل نے میرے نبی کو چیلنج کیا، میرے نبی نے مٹھی میں کنکر رکھ کر اس کو آرڈر کیا، پھر ابو جہل کے مٹھی میں اس کنکر نے کلمہ پڑھا۔ ساری کائنات کے معجزات کو میرے رب نے اپنے شش نبی کو دے دیا۔ لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، ان سارے معجزات کے باوجود سب سے زیادہ جو پاورفل، سب سے زیادہ جو شکتی شالی، سب سے زیادہ جو بیوٹیفل، سب سے زیادہ جو سندر معجزہ تھا، وہ میرے نبی کا معجزہ قرآن مجید تھا۔ ساری کائنات والے اس قرآن مجید کے اگینسٹ بن جاتے ہیں، مکہ والے ناسٹک قرآن کے اگینسٹ بنتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس قرآن میں کوئی شک ہے تو کوئی ایک سورت لے کر آ جاؤ، لیکن کوئی نہیں لا سکا۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن مجید 1400 سال پہلے میرے نبی پر نازل ہوا۔ چلتے چلتے صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو یاد کیا۔ یہ قرآن مجید کیسے پہنچا؟ ان سے تابعین نے لیا، ان سے تبع تابعین نے لیا۔ چلتے چلتے قرآن مجید پوری پرتھوی میں چلا گیا، لیکن یہ قرآن مجید اتنے ایزی طریقے سے، اتنے آسانی طریقے سے نہیں پہنچا۔ اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنا رقت دے دیا، اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنا جیون دے دیا، اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنے سنتانوں کو یتیم کر کر، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر اس قرآن مجید کی ایسے حفاظت کر دی کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں مسلمان کے سنتان باقی ہے، کوئی بھی ناستک اس قرآن مجید کو کبھی مٹا نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اگر میں اور آپ دیکھیں تو میرے اور آپ کی سب سے بڑی ویکنیس، کمزوری یہ ہے کہ میں اور آپ جیسے بہت سارے مسلمان کے بچوں نے، لوگوں نے، سنتانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، قرآن مجید سے دور ہو گئے۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟
لیکن مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہوگا، پڑھانا بھی ہوگا، یاد بھی کرنا ہوگا، اس پر عمل بھی کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، اسی میسج کو لے کر چلنا ہے میرے پیارے پیارے بھائیوں، میرے جبک بھائیوں۔ یہ قرآن مجید جب مکہ کی سرزمین پر صحابہ کرام اس کی تلاوت کیا کرتے تو پھر وہ منظر ہی کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے ورق ورق کو، یہ واحد معجزہ میرے نبی کا ہے جو 1400 سال پہلے جیسا تھا وہ آج بھی ایسے ہی محفوظ ہے۔ جس طرح 1400 سال پہلے یہ قرآن مجید تھا آج بھی بالکل اسی طرح محفوظ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جنگ فرنگی ہندوستان میں جب ان انگریزوں نے مسلمان کے اگینسٹ آ گئے، مسلمانوں کے، سب بولو، مسلمانوں کے اگینسٹ آ گئے، مخالف میں آ گئے، انہوں نے اس بات کی مشورہ کیا، میٹنگ کری کہ نعوذ باللہ ہم قرآن مجید کو آگن لگا دیں گے، قرآن مجید کو نعوذ باللہ آگن لگا دیں گے تو قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کا ارادہ کیا، لیکن رب کے قرآن نے فرشکار بادشاہ میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس قرآن مجید کی حفاظت ہم لوگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جنگ آزادی فرنگی میں لاکھوں قرآن جلا ڈالے، لیکن اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے لوگوں کو دکھا دیا اس قرآن مجید کو 5 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کے سینے پہ اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے ایسے محفوظ کر دیا کہ کوئی بھی اس قرآن مجید کو کسی بھی حافظ کے دل سے کبھی نہیں چھین سکتا۔ وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے، وہ سمجھے قرآن مجید شاید ورق ورق کا نام قرآن مجید ہے، ایسی بات نہیں۔ شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، نام سنا؟ شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ ان کو ایک پادری عیسائی نے چیلنج کر دیا، اور چیلنج کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میری جو بائبل کتاب ہے تورات، کہا میری جو کتاب ہوگی میں اس کتاب کو لوں گا، آپ کی جو ہوگی کتاب قرآن آپ اس کو لیں گے، ہم ایک گڑھا کھودیں گے، گڑھا کھود کر اس پہ آگن لگائیں گے، پھر آپ بھی اپنی کتاب نعوذ باللہ قرآن مجید کو اس میں پھینکنا، اور میں بھی اپنی کتاب اس پر پھینکوں گا۔ جس کی کتاب جل جائے گی، جس کی کتاب کو آگن کھا لے گی، اس کی کتاب بھی جھوٹی متک، اس کا دین بھی جھوٹا متک، اس کا نبی بھی نعوذ باللہ متک۔ حضرت شاہ محدث دہلوی کو جب چیلنج کیا، وہ سمجھا کہ شاید چیلنج ایکسیپٹ نہیں کریں گے، انہوں نے بولا یہ چیلنج مجھے قبول ہے۔ کیا کہا؟ چیلنج قبول ہے، ایکسیپٹ کر لیا۔ کون سے دن ہوگا؟ کہا عید والے دن ہوگا، جس دن سارے لوگ اکٹھا ہوں گے۔ اس کو تو نہیں معلوم، وہ سمجھا کہ یہ کوئی عام بندہ ہے، اس کو کیا معلوم، یہ تو شش نبی کا، شش پیغمبر کا، آدور والے پیغمبر کا امتی ہے، اس کے دل میں تو قرآن کی عظمت ہے، رسپیکٹ ہے، یہ تو کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ مسلمان تو کبھی موت سے نہیں ڈرتا، مسلمان تو کبھی گولی سے نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی بوم سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے کہا چیلنج قبول ہے۔ شاہ محدث نے فرمایا کس دن ہوگا؟ کہا عید والے دن ہوگا۔ عید والے دن جب آیا، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، جس طرح اس زمانے میں کرکٹ میچ چلتا ہے، سب لوگ جمع ہوتے ہیں نا دیکھنے کے لیے، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، عیسائی بھی مسلمان بھی۔ حضرت شاہ محدث دہلوی نے اس پادری کو بولا بھئی یہ واپسی بات سب کو سناؤ، تم نے کیا چیلنج کیا؟ وہ کھڑا ہوا، اس نے چیلنج کیا، سیم بات دہرائی کہ ہم دونوں اپنی اپنی کتاب کو نعوذ باللہ آگن میں پھینکیں گے، جس کی کتاب جل جائے گی وہ بھی متک ہے، اس کا دین بھی متک ہے، اس کے نبی بھی نعوذ باللہ، اور جس کی کتاب نہیں جلے گی، آگن نہیں لگے گی،
وہ بھی سچی، اس کی یہ کتاب بھی سچی، اور ساری چیزیں سچی ہوں گی اس کی۔ اللہ اکبر۔ وہ جو پادری تھا وہ بائبل کے اوپر کیمیکل لگا کر آیا تھا۔ کیا لگا کر آیا؟ وہ یہ سوچ کر آیا کہ میں تو کیمیکل لگا کے جاؤں گا، میں کتاب پھینک دوں گا، میری کتاب تو نہیں جلے گی۔ وہ اپنی کتاب قرآن مجید کو نعوذ باللہ پھینکیں گے تو جل جائے گی، لیکن اس کو کیا معلوم سامنے کون ہے۔ شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اے پادری مجھے چیلنج قبول ہے، جس طرح تو نے چیلنج کیا میں وہ چیلنج قبول کرتا ہوں۔ لاکھوں لوگ سرزمین ہندوستان میں یہ منظر اپنی آنکھیں اپنے چوک سے دیکھ رہے تھے۔ شاہ محدث نے فرمایا کہ تو پادری ہے، تیرا دین تو باطل ہو چکا، تیرے دل میں تو اس بائبل کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں تو ایمان ہے، میرے دل میں تو قرآن کی رسپیکٹ ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، تو اپنی بائبل کو اپنے سینے سے لگا، میں اپنے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، ہم دونوں مل کر آگن میں کود جاتے ہیں۔ جو بچ جائے گا وہ سچا کہلائے گا، جو جل جائے گا وہ جھوٹا کہلائے گا۔ لاکھوں لوگوں کے سامنے وہ پادری بھاگ گیا۔ ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا، ہزاروں لوگوں نے۔ انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو بھی قرآن کو سینے سے لگا، میں بھی لگاتا ہوں۔ دونوں کود جاتے ہیں آگن میں، کتاب کی کودیں گے۔ یہ تھے ہمارے علماء، یہ تھے ہمارے اکابرین، جن لوگوں نے اس دین اسلام پر محنت کری، اس قرآن مجید کو پھیلانے کے لیے، اپنے سنتانوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے ساری قربانیاں دی اور دیتے چلے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھی اگر آپ دیکھیں، آپ اور میں دیکھیں، ہمارے ملک کے پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، ہمارے ملک کے دس از آف مسلم کنٹری، لیکن ہمارے سنسد میں، ہمارے سنسدوں میں انگریز کا قانون چلتا ہے۔ ہمارے سنسد میں انگریز کا قانون چلتا ہے، سارے مسلمانوں کے سنسد میں۔ لیکن دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اب مسلمانوں کو مضبوط بننا چاہیے انشاءاللہ۔ ہاں، اب جبک لوگوں کو مضبوط بننا چاہیے انشاءاللہ۔ اگر ہم جبک لوگ، ہم مسلمان لوگ مضبوط بن جائیں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ دیکھیں گے اگر بنگلہ دیش کے ینگسٹر لوگ، بنگلہ دیش کے جبک لوگ مضبوط بن گئے، رب کعبہ کی قسم نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھی اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں مسلمانوں کے جو کنٹری ہے وہ تھوڑے سے ہیں، تھوڑے ہیں مسلمانوں کی کنٹری، چنے کے، لیکن انگریزوں کی کنٹری، ناستک لوگوں کی کنٹری بہت زیادہ ہے، لیکن وہ سارے ناستک بھی مسلمانوں سے بھائی کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ان کو معلوم ہے مسلمان کے دل میں جو ایمان ہے، جو قرآن ہے، جو اسلام ہے، وہ سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے جتنے بھی سارے دنیا کے لوگ ہیں، ناستک ہیں، وہ مسلمانوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ مسلمان کے اندر جو اللہ نے ایمان رکھا، جو شہادت کا جذبہ رکھا، جو جہاد کا جذبہ رکھا، وہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی طاقت کو سمجھیے۔ ہمارے پاس صحابہ کرام، ہمیشہ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کتاب اللہ کو فالو کیا، نبی آخر الزمان کو فالو کیا، اور صحابہ کرام پوری دنیا میں چلے گئے، پوری دنیا میں مضبوط بن گئے، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ اور آج ہم لوگ اس ٹریک سے ہٹ کر ہم لوگ موبائل چلاتے ہیں، فیس بک فالو کرتے ہیں، ٹک ٹاک فالو کرتے ہیں، اس لیے تو مسلمان دربل ہو رہا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، مسلمان کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے، مسلمان کا ایمان سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ ساری دنیا کے ناستک کو ایک طرف رکھ دو، امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو،
اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، دوسری طرف مسلمان کے شیطان کے ایمان کو رکھو۔ رب کعبہ کی قسم، مسلمان کے شیطان کے ایمان کی پاور سب سے زیادہ ہوگی۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو ساری پرتھوی کے مسلمانوں کو ایک بن کر چلنا ہے انشاءاللہ۔ میرے نبی نے جو پیغام دیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی میسج کو لے کر مجھے اور آپ کو چلنا پڑے گا، اسی میسج کے چھائے میں مجھے اور آپ کو رہنا پڑے گا۔ جس دن میں اور آپ ساری پرتھوی کے مسلمان، جس دن بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، سعودی عرب جتنے بھی مسلمان ہیں، جس دن ساری پرتھوی کے مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان، ساری کنٹری کے مسلمان، جس دن میں اور آپ ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری پرتھوی میں اسلام کا پتاکہ بلند ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں اور آپ کو مضبوط بننے کی دلیل اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ہاتھ کو پکڑ لیں، مسلمان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں۔ صرف یہی نہیں کہ ہم بنگلہ دیش کو شادین کرا دیا یا پھر پاکستان کو شادین کرایا اور ہم گھروں میں بیٹھ گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سبق پھر بول رہا ہوں، یہ سبق، یہ ورک کسی بھی ہمیں دین اسلام سے نہیں ملتا۔ میرے پیغمبر مکہ سے ہجرت کری، مدینہ میں گئے، پھر واپسی مکہ میں آئے، پھر مکہ کو وکٹری دیا۔ صحابہ کرام ایران گئے، اس کو فتح کیا، حبشہ گئے، اس کو فتح کیا، مصر گئے، اس کو فتح کیا، چین گئے، اس کو فتح کیا، روس گئے، اس کو فتح کیا، اندلس گئے، اس کو فتح کیا، ہندوستان گئے، اس کو فتح کیا۔ لیکن مسلمانوں، آج دیکھیں میں اور آپ لاکھوں مسلمان، کوٹی مسلمان ہونے کے باوجود بھی میرے اور آپ کے مسلمانوں کے شیطان کو غزہ کی سرزمین پر بمباری برسا کر شہید کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں اور آپ ابھی بھی گم جا رہے، سوتے جاتے ہیں۔ یہی تو ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ میرے نبی نے خطابت بھی کری، میرے نبی نے تدریس بھی کری، میرے نبی نے امامتی بھی کری، میرے نبی نے گھر بار کو بھی چلایا، میرے نبی نے بکریاں کو بھی چرائی، میرے نبی نے سب کچھ کے ساتھ ساتھ میرے نبی نے جہاد کو بھی کرا۔ یہ سب اسلام کی ضروریات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت جو ضرورت ہو ہم اس ضرورت سے پیچھے ہٹ جائیں۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہے، آپ عشاء پڑھیں گے، آپ کی ہوگی فجر کی عشاء کی نماز؟ بولو بھائی، ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا ہوا ہے۔ تو اسی لیے مجھے اور آپ کو اسی طرح دین اسلام کے راستے پر چل کر اسلام کے پتاخے کو صرف بنگلہ دیش میں نہیں بلکہ ساری پرتھوی میں لہرانا ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب تیار تو انشاءاللہ، سب تیار تو انشاءاللہ، سب تیار تو انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اب میں اپنے شش بات کی طرف، شش خطا کی طرف آتا ہوں، میرا ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر دور میں ایک فتنہ آتا چلا گیا، ہر دور میں ایک نہ ایک ناستک آتا چلا گیا۔ میں اپنے ہر واز میں، ہر محفل میں یہ بات کہتا ہوں، اور آج سے نہیں بلکہ الحمدللہ کئی سالوں سے میں اس پلیٹ فارم میں چل رہا ہوں کہ ختم نبوت کے میسج کو عام کروں۔ میرے پیارے جوک بھائیوں، ذرا بات کو سننا۔ میرے نبی کے زمانے سے پہلے، جب سے اس ساری پرتھوی کی بنیاد رکھی گئی، میں نے آپ کو ابھی بھی کہا ایک نہ ایک فتنہ آتا چلا گیا، لیکن اس زمانے میں ایک جو سب سے ڈینجر فتنہ ہے، سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ وہ خطرناک کیوں ہے؟ وہ ڈینجر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ کافر ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ وہ ڈینجر کیوں ہے؟ وہ مسلمانوں کا فیس لیتا ہے۔ وہ ڈینجر کیوں ہے؟ وہ مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کر کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے۔ اس فتنے کا نام ہے قادیانی۔ اے بھائی ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ مسلمان نہ کافر۔ ہم نے دیکھا نا میرا تیل کتنا نکلتا ہے، میں ایک تم اتنا سارا، تمہاری آواز نہیں نکل رہا۔ بتاؤ، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ میرے پیارے
نے فرشکار بھاشا میں قرآن میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور شش نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ ہیں، آخری نبی ہیں۔ میرے نبی نے کہا قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سب سے شش ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بنگلہ زبان میں کہتے ہیں نبیر پورے، سب بولو نبیر پورے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ختم نبوت۔ پھر ایک ناستک اٹھا ہندوستان سے، اس کا نام تھا مرزا غلام خبیث قادیانی، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ میرے نبی پیدا ہوئے مکہ کی سرزمین پر، یہ ناستک پیدا ہوا ہندوستان میں۔ میرے نبی جب جنم لیا، میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے، یہ جب جنم لیا یہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ میرے نبی کا انتقال، میرے نبی کا وصال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجر مبارک میں ہوا۔ لاکھوں لاکھوں کوٹی کوٹی لوگ ہر سال میں جا کر روضہ رسول میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، کوٹی کوٹی لوگ۔ میرے نبی کا انتقال حضرت عائشہ کے حجر مبارک روضہ رسول میں ہوا، یہ ناسک لیٹرنگ میں مرا۔ یہ تو نبی تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو انسان بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی بھائی؟ بات سمجھ آئی میری؟ اب دیکھنا میری بات کو ذرا سننا۔ سب سے پتم اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ناستک نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا اسود عنسی۔ اللہ کے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کیا، حضرت فیروز گئے، اس ناستک کی گردن کو کاٹ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر بولا۔ ہاں، یہ میرے نبی کا فیصلہ ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ ہمارے نبی کا فیصلہ ہے۔ یہ کسی دنیاوی شنشت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی دنیاوی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی چیف جسٹس کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی نیتا اور منتری کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے عطر والے نبی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ناستک میرے نبی کے شمن کے اگینسٹ ہوگا، جو بھی ناستک میرے آپ کے نبی کے نبوت کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کی گردن کو کاٹ کے رکھ دینا۔ یہ فیصلہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی کنٹری بنگلہ دیش میں 15 تاریخ کو سرورد ادان میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی، گئے تھے آپ لوگ؟ گئے تھے؟ اچھا گئے تھے، ماشاءاللہ۔ وہاں پر جو ختم نبوت کانفرنس ہوئی اسی لیے کہ ان قادیانیوں کو نو مسلم قرار دیا جائے۔ میرے پیارے جبک، میرے پیارے دل کے ٹکڑوں، یہ چیزیں 1974 کو 1974 میں سرزمین پاکستان میں یہ بات ہو گئی۔ یعنی 1974 کو جب قادیانی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ میں آ گئے تو 10,000 مسلمانوں نے اپنا جیون دیا، 10,000 مسلمانوں کو گولی مار کے شہید کیا گیا۔ وہ 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، لیکن پاکستان کے شنشت کے آئین کے مطابق 51 ایئر اولڈ 51 سال پہلے ان ناستک قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ الحمدللہ۔ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، بات سمجھ آئی؟ اب نمبر کس کا ہے؟ بولو بھائی۔ بنگلہ دیش کا ہے۔ اب کون سے ملک کا نمبر ہے؟ بنگلہ دیش۔ بھائی بنگلہ دیش تو پاکستان کے ساتھ دل ملا ہوا ہے نا بھائی، ہے نہیں بھائی؟ تم ڈرتے ہو بولنے میں ہے؟ اب نمبر کس کا ہے؟ بنگلہ دیش کا۔ انشاءاللہ آپ کے علماء کرام محنت کر رہے ہیں تو
تو سب تیار تو انشاءاللہ ہے؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح تم لوگوں نے اپنا خون کو دے کر، اپنا رکت کو دے کر، اپنا جیون دے کر ملک بنگلہ دیش کو شادن کرایا، ملک بنگلہ دیش کو وکٹری دلائی، اب انشاءاللہ مسلمان کے سنتان ان میدانوں میں آ کر ان قادیانی ناسٹک کو بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق کافر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ سب تیار تو انشاءاللہ؟ سب تیار تو انشاءاللہ؟ سب تیار تو انشاءاللہ؟ تو بولو، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنا جیون دے دو گے انشاءاللہ، اپنا رکھ دو گے انشاءاللہ؟ تو پھر سلگان لگاؤ، سب ہاتھ کو اٹھاؤ، میں کہوں گا کافر کافر، تم نے کہنا ہے قادیانی، مجاہد کی طرح بولنا ہے کافر کافر، قادیانی کافر، نبی پرے نبی نائی، سنسد آئین چائی۔ جزاکم اللہ خیرن، زندگی باقی، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ غزل غزل کون سی؟ بولو جلدی بولو، کون سا غزل؟ تیرا میرا رستہ کیا؟ جو اچھا لگے بھائی، تین میں سے کوئی ایک بتاؤ مجھے جو یاد ہے، یا تو ایک وہ میرا نبی، یا ختم نبوت، یا الجہاد، بتاؤ کون سی؟ میرا نبی۔ سب مل کے پڑھو گے تو انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس